الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 10 رمضان المبارک یوم وصال ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہی کے حوالے سے ان کا مختصر تعارف اور ان کی خدمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی خدیجہ ہے اور آپ کی کنیت ام ہند ہے اور لقب طاہرہ۔ سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصی پہ جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم بن عامر بن لوی سے تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ واقعہ فیل سے 15 سال پہلے 555 عیسوی اس دنیا میں تشریف لائیں۔ شرافت، امانت، عفائے عہد، سخاوت، غریب پروری، فراخ دلی اور عفت و حیا، یہ اعلیٰ صفات اور خوبیاں خالق کائنات نے آپ کو عطا فرمائی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں آپ کی طبیعت کا لازمی جز بن گئیں، اور پورے عرب میں آپ کی ان اعلیٰ خوبیاں اور اعلیٰ صفات کا چرچا ہر طرف ہونے لگا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے مرد اور عورت سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جنہیں ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا وہ آپ ہی کی ذات تھی۔ دوسری الفاظ میں اگر آپ کہیں تو اسلام کی بھی خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوا۔ اگر ہم آپ کی سیرت اور آپ کی خصائص کے اوپر بات کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن عورتوں کو زوجیت کا شرف حاصل ہوا، حق تعالیٰ سبحانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی بنا پر ان کو امہات المؤمنین کہا، یعنی مومنوں کی ماں۔ 21واں پارہ سورہ احزاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ مومنوں کی ماں کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون تھیں۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات، جمال، صورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت کا اظہار کیا۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی جانثار وفا شعار بیوی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی، اور اسی وجہ سے جب تک یہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی حیات مبارکہ میں 25 سال تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری اور خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں،
اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، سارا سامان دے دیا، اور انہی کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور اس بات کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی یہی لائی تھی، اور ابتدائی اسلام میں جب ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی باتیں تھیں، کوششیں تھیں، تو ایسے خوفناک اور کٹھن مراحل میں صرف ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک وقت میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات اور مصائب کا مقابلہ کیا، سامنا کیا، یہ خصوصیت ایسی ہے جو آپ کو تمام ازواج مطہرات پر ایک خاص امتیاز دیتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں، چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 عورتیں ہیں، ایک حضرت مریم ہیں، دوسری حضرت آسیہ ہیں فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب ذوالجلال کا اور میرا سلام کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام رب کا اور جبریل علیہ السلام کا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ تو کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ صحیح بخاری میں اور روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرماتے تھے، بہت دفعہ بکری ذبح کرتے، پھر اس کے اعضاء کاٹتے، پھر وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں بھیج دیتے تھے، تو وہ کبھی آپ سے کہہ دیتی تھیں گویا خدیجہ کے سوا دنیا میں اور کوئی عورت ہی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آخر عمر تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رہی۔ ہجرت سے 3 سال قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ المکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المعلیٰ میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کیا، اور اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز سے جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابھی چچا کی وفات کے صدمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحہ کا آپ کے قلب مبارک پر اتنا صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفا، شرافت، دیانت، امانت، حیا اور پاکیزگی کی ایک اعلیٰ مثال، اور آپ کی وفات 10 رمضان المبارک 10 نبوی 65 برس کی عمر میں مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ جنت المعلیٰ میں آپ کا مقبرہ ہے۔ رب کریم کی رحمتیں، رب کریم کی برکات، رب کریم کی رضا ان کو حاصل ہوئی۔ رب کریم ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔